أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. بہت ہی عزت، بہت ہی احترام اور بہت ہی اکرام کے قابل عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں ہزاروں لوگ ایسا پیدا ہوئے جو سماج اور معاشرے میں اصلاح اور خیر خواہی کے نام سے اٹھے اور اصلاح اور خیر خواہی کی آڑ میں سماج اور معاشرے کو اپنا غلام بنا لیا. کبھی تعلیم کے نام سے، کبھی ترقی کے نام سے، کبھی قوم کی آزادی کے نام سے، اور اسی کی آڑ میں ان ظالموں نے انسانیت پر ظلم و تشدد اور جبر و بربریت کے وہ پہاڑ توڑے کہ اس کے سوچنے اور تصور ہی سے روح کانپ جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے آسمان سے کتابیں اتاری. آپ اگر دنیا کی قوموں اور دنیا کے مذہبوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ہر قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی اور رہبر، نبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں اور انہیں بنیادی احکام اور دستور حیات سے لبریز کتابیں بھی عطا فرمائی تاکہ وہ قومیں اپنے نبی اور رسول مصلح و معلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کتابوں میں بتلائے ہوئے اصول اور ضابطوں کو اپنا ہادی اور معلم بنا لے اور انہی کی تعلیمات پر چل کر دین اور دنیا کی سعادتیں حاصل کرے. محترم حضرات، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ انسانی تاریخ کی سچی حقیقت ہے کہ جیسے ہی یہ رسول اور نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے اور چلے جاتے تھے، بعد والے لوگ رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ آسمان سے ملی ہوئی اس کتاب قانون زندگی کو تغیر و تبدل سے تباہ اور برباد کر دیتے تھے. چنانچہ آپ ان پیغمبروں کی تعلیمات کو تلاش کرنا چاہیں تو ساری زندگی تلاش کرنے کے بعد ایک ورق بھی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جس کو یقینی طور پر کسی نبی اور رسول کی طرف منسوخ کیا جا سکے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، دنیا کے ذرے ذرے پر ظلم و بربریت کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور، جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، غرضے کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی اور بربادی کی آخری نشان تک پہنچ چکی تھی. ٹھیک ان نازک ترین حالات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کو مبعوث فرمایا جو سارے جہاں کا درد اپنے سینے میں لیے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ ترقتے ہیں ہم امیر کا مشتاق تھا، جو انسانیت کا سچا خیر خواہ اور ہمدرد، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا بانی اور غلاموں کا مولا تھا اور مظلوم عورتوں کا سچا مسیحا تھا. چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف
बगावत का झंडा उठाया और इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की, उन्हें ज़लालत गुमराहियों के अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी में ला खड़ा किया। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई इंसानियत को आजादी की खुली फिजा बख्शी, मासूम कलियों और लड़कियों को मुस्कुराने का हक दिया, मजलूम औरतों को बाइज्जत मकाम अता फरमाया, बिगड़े हुए माशरे और समाज की इस्लाह फरमाई, तरक्की हुई इंसानियत की मसीहाई फरमाई और उसी जाते मुकद्दस के जरिए मुकम्मल कानून और ज़ाब्ते की एक ऐसी किताब अता फरमाई जो क़यामत तक के होने वाले तमाम फितनों, हालात व इनक़िलाबात में इंसानियत की ठीक ठीक रहबरी और रहनुमाई फरमाई। ज़माना ख़ा कितनी ही करवटें बदले, मगर हर ज़माने में उसके कानून और ज़ाब्ते इंसानियत के लिए मुफीद ही साबित होंगे। उसी किताब इनक़िलाब का नाम है कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद, जिसके इख्तिताम और तकमील के मौके पर आज हम सब लोग इस मुबारक महफिल और मजलिस के अंदर जमा हुए हैं। मोहतरम हजरात, क्योंकि कुरान शरीफ फजील क़यामत तक के लिए इंसानियत के लिए हिदायत नामा बनाकर उतारा गया है, इसलिए कुरान का क़यामत तक और दुनिया के आखिर तक महफूज रहना जरूरी था। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के लिए वादा फरमाया है कि हम ही ने कुरान उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान शरीफ की इस तरह हिफाजत फरमाई कि खुद खालिक कायनात ने कुरान के पढ़ने और पढ़ाने, समझने और समझाने, कुरान की तिलावत वगैरह इन तमाम चीजों के खुद अल्लाह ने तरगीब दी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीसों के जरिए बकसरत इसकी तरगीब फरमाई। फिर तो नामुमकिन था कि उम्मत मुस्लिमा अल्लाह उसके रसूल की तरफ से बयान किए गए इन फज़ाइल और तरगीबात को सुनकर कुरान की तरफ मुतवज्जे न होती। चुनांचे वो लोग जिनके दिलों में ईमान कामिल, यकीन मुहकम, आखिरत की जिंदगी का मुकम्मल यकीन था, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत थी, इन्होंने अपने मासूम, नौनिहाल और छोटे छोटे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया और अभी भी पढ़ा रहे हैं। अरबी जबान की तालीम दी और अभी भी दे रहे हैं। और हमारे बुजुर्गों ने मुल्क मुल्क, शहर शहर, बस्ती बस्ती, कड़िया कड़िया, गांव गांव कुरान के छोटे छोटे मकातिब का निजाम शुरू किया और जहां एक दो मुसलमानों के मकान भी नजर आए वहां बेहतरीन निजाम के साथ मदरसों और मकतबों का निजाम शुरू किया। मोहतरम हजरात, जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और अंग्रेज अपनी शातिराना और अय्याराना चालों से हिंदुस्तान की जमीन के मालिक बन बैठे और हिंदुस्तानी मुसलमानों में ज़हनी और फिक्री इर्तिदाद पैदा करने की मुनज़्ज़म साजिशें की जाने लगी। मुसलमानों की इक्तिसादी, समाजी, माशरती जिंदगी को बेकार किया जाने लगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों को हर तरफ से बेदस्तोपा और बेसहारा कर दिया गया। ठीक इन नाजुक हालात में मुतफक्किर और उम्मत का दर्द रखने वाले उलमाए किराम, उन अजीम मर्तबे वाले लोगों ने पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मदारिस और मकातिब कायम किए और उम्मत के इन मासूम और नौनिहाल बच्चों को कुरान की तालीमात से वाबस्ता करके इनको ज़हनी और फिक्री इर्तिदाद से बचा लिया, जिसे देखकर तमाम तागूती और इब्लीसी कुव्वतें और ताकतें मांद पड़ गई। इस्लाम के दुश्मनों के कल्ब जिगर फट गए। जिन उलमा ने लोगों के दिलों में ईमानी हरारत और जोश पैदा किया, जुल्म जोर, जबर तशद्दुद और नाइंसाफी के खिलाफ अपने नबी की नयाबत करते हुए बगावत का झंडा उठाया, इंसानियत को सही रास्ते पर चलने का शुरूर अता किया, सीनों में जान, जान में हौसला और बुलंदी की रूह फूंकी और पूरी दुनिया में
اللہ کے دین کی بلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پرچم لہرایا اور اپنے علمی فیض سے پوری دنیا اسلام کو منور فرمایا۔ آج بھی پوری دنیا میں کوئی خطہ اور چپا ایسا نہیں ملے گا جہاں ان مدارس کے تربیت یافتہ موجود نہ ہو، جو فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والے اس آفتاب نبوت کی کرنوں کو پھیلا نہ رہے ہو۔ محترم حضرات، بہت سے لوگ اپنی جہالت اور ناواقفیت سے کہہ دیتے ہیں، جن کو مدرسوں کی ہسٹری اور اس کی تاریخ پتہ نہیں ہے، وہ اپنی زبانوں سے کبھی بکواس کر لیتے ہیں کہ ان مدرسوں کا کیا فائدہ، ان مدرسوں سے کیا ملتا ہے۔ مدارس کے یہ افراد قوم اور سماج پر بوجھ ہیں، ان میں شعور اور بیداری نہیں، یہ زمانے کی رفتار میں پیچھے ہیں، یہ ٹیکنیکل لائن میں کمزور ہیں، یہ سائنس میں پیچھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صرف اتنا جواب دے دینا کافی ہے کہ مدارس نے انسانیت کو الحاد و بے دلی نہیں دی، مدارس نے دنیا کو بے غیرتی اور بے مروتی نہیں دی، خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی۔ مجھے بتاؤ، دنیا میں یہ بڑے بڑے کرپشن کرنے والے یہ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ یہ بڑے بڑے سرکاری اور غیر سرکاری گھپلے کرنے والے، یہ گلیوں اور علاقوں کی سڑکیں کھا جانے والے، یہ غریبوں کی دوائیں کھا جانے والے، یہ جانوروں کا چارہ کھا جانے والے یہ کن مدرسوں سے فارغ ہیں؟ جبکہ مدارس و مکاتب کے جتنے ادارے آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھونپڑوں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارت کی شکل میں، یہ سب اسلام کے مضبوط اور لوکھنڈی قلعے ہیں۔ یہ اسلامی کلچر و ثقافت، تہذیب و تمدن، اخلاص و روحانیت، امن و شانتی اور محبت و وفاداری کے آئینہ دار ہیں۔ ان مدرسوں میں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے دلوں میں اخوت و بھائی چارگی، ہمدردی و خیرخواہی، مساوات و برابری، اخلاق و مروت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے عقائد درست کیے جاتے ہیں، ان بچوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ محترم حضرات، حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ان مدارس و مکاتب کے ساتھ ہم وابستہ ہو، اپنا تعلق ان مدرسوں کے ساتھ ہم جوڑیں، ان کی مدد اور تعاون کرنے میں اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھیں، ورنہ علامہ اقبال کی وہ بات یاد رکھے جب وہ یورپ کے سفر سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے ان مدرسوں اور مکتبوں کو یوں ہی رہنے دو، ان غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدرسوں میں پڑھنے دو، اگر یہ مولوی اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے یورپ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا، جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے باوجود آج غرناطہ، قرطبہ اور الحمراء کے نشانات کے سوا مسلمانوں اور اسلامی تہذیب کا کوئی نقش و نشان نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی اگر ان مولویوں اور درویشوں کو جینے نہ دیا گیا، ان کو محنت کا میدان نہ دیا گیا، مسلمانان ہند اگر ان سے نہ جڑے تو ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل، دہلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں رہے گا۔ لہذا ان مدارس و مکاتب کی تعلیم کو دنیا کی تمام تعلیمات سے افضل اور ضروری سمجھ کر خود بھی ان سے جڑے، اپنی اولاد کو بھی ان سے وابستہ کرے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسی مقدس قرآن شریف کی تکمیل کے عنوان سے آج کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے، جن میں ان معصوم بچوں نے کچھ نے ناظرہ اور کس نے حفظ مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے معاصی اور وساوس سے بھی ان کے سینوں کو محفوظ فرمائے۔